یہ خاص کرنے کے لیے آتا ہے، کسی بندے کے ساتھ کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے. یعنی اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہی ہیں، لیکن یہاں پر لفظ انما یہ خصوصیت بیان کر رہا ہے کہ علماء کی خصوصیت یہ ہے کہ علماء خشیت الہی رکھنے والے ہوتے ہیں. علماء کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ خشیت الہی سے بہرامر ہوتے ہیں، ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے. اور پھر مختلف علماء نے تفسیر ابن کثیر اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور تفسیر مظہری نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کہ انی لا اضاع علمی فیکم، کہ اللہ رب قیامت تمام لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کریں گے اور پھر ان میں سے علماء کو ایک ممتاز جگہ پہ بلائیں گے اور یہ ارشاد فرمائیں گے کہ میں تمہارے دل کے اندر، تمہارے سینوں کے اندر میں نے یہ علم اس لیے نہیں رکھا تھا تاکہ میں تمہیں عذاب دوں. انطلقوا قد غفرت لکم، چلو جاؤ میں نے تم سب کی مغفرت کر دی. سبحان اللہ. تو یہاں پر ہم بات سمجھ گئے ہوں گے کہ عالم کون ہے جو خشیت الہی کی اپنے دل کے اندر خشیت الہی رکھتا ہو، جس کے دل میں کیا ہو؟ خشیت الہی. جس کے دل میں خشیت الہی نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے. کیا اللہ کا قرآن بتا رہا ہے؟ بدقسمتی سے بعض اوقات ہم تنقید کرتے ہیں اور تنقید سے ہم تحقیر پہ اترتے ہیں اور پھر تحقیر سے ہم کہتے ہیں کہ فلاں عالم دار اسلام میں نہیں ہے، حالانکہ نہ ہمیں دارے کا پتہ ہے نہ ہمیں اسلام کا پتہ ہے. جب ہم تنقید پہ آتے ہیں اس سے پھر تحقیر پہ، شیخ الحدیث مولانا سلیم اعجاز صاحب حفظہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے اپنے دل کے اندر، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے واقف ہے؟ جی نام سنا کسی نے؟ جی بالکل واقف ہے نا؟ صاحب کشف تھے اور اللہ نے بہت کمالات سے نوازا تھا، بہت خوبیوں سے نوازا تھا. بہرحال وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی اپنے دل کے اندر کسی عالم کا بغض رکھے، کسی بھی عالم کا بغض رکھے، اللہ اس کی 14 نسلوں تک یا 7 نسلوں تک اللہ اس کی نسل کے اندر اپنے علم کو نہیں آنے دیتے. میں اکثر اپنے دوست احباب سے کہتا ہوں مسلکی اختلاف رکھنا یہ عالم کا کام ہے. یہ کس کا کام ہے؟ عالم کا کام ہے. ہماری کیا مجال ہم کسی عالم کی تحقیر کریں، ہماری کیا مجال کہ ہم کسی عالم کی تذلیل کریں یا اس کو سب و ستم کریں. میں نے اپنے بزرگ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، خود تو عالم نہیں تھے لیکن جس قدر شوق کے ساتھ علماء کی خدمت کرتے تھے میں نے اپنی زندگی میں کسی غیر عالم کو نہیں دیکھا. شوق کے ساتھ. اور جب بھی کوئی عالم دیتا ان کی خواہش ہوتی تھی کہ میں مجھ سے ان کو کچھ ہدیہ مل جائے، میرے پاس چائے پی لیں، میرے پاس کھانا کھا لیں، میں ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ لوں. آج ہمارا مزاج کیا ہے جس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہے؟ ہمارا مزاج یہ ہے، بلکہ ایک دوست نے اس کا ذکر بھی کیا کہ بھئی علماء ہمارے ساتھ چلتے نہیں ہیں. دیانتداری سے بتائیں یہ جملہ درست ہے؟ ہمیں علماء کے ساتھ چلنا چاہیے یا علماء کو ہمارے ساتھ چلنا چاہیے؟ دیانتداری کی بات تو یہی ہے نا. اہل علم ہیں، خشیت الہی والے ہیں،
معرفت الہی والے ہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ چلیں. حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے نہیں کرتے؟ سارے بولیں، توجہ کے ساتھ بولیں. حضور کی محبت کا دعویٰ ہے یا نہیں؟ تو پھر اس کے بعد ان کے وارث سے بھی محبت کر. محبت ہمارا فریضہ ہے نہیں؟ بولیے. ان کے وارث سے بھی محبت ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے محبوب نے اپنی میراث میں کیا چھوڑا؟ باغات، مال، بڑے بڑے شہر، کچھ بھی نہیں بات سوائے علم کے. العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے ثم اورثنا الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے وارث بنایا اپنی کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا، جن کو ہم نے چنا. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء دینار اور دراہم اپنی میراث میں نہیں چھوڑتے. انما ورث العلم، وہ اپنی میراث میں علم کو چھوڑتے ہیں. اپنی میراث میں کیا چھوڑتے ہیں؟ علم کو چھوڑتے ہیں. یہ علم اللہ کے محبوب کی میراث ہے، انبیاء کی میراث ہے. یہ علماء کے سینوں میں اللہ نے محفوظ کی ہے. ایک صحابی رسول جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی ایک عالم کی عزت کی، تکریم کی، اللہ کی ذات عالی 700 گنا بڑھا کر اس کو اجر عطا فرماتا ہے. اس کے گھر کے اندر علم کا نور بھیجتا ہے. یہ نعمت تھوڑی. اس علم کو ہم اپنے گھر لائیں، یہ فضیلت ہے. یہ اللہ کی ذات عالی نے فضیلت دی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کو عام آدمی پر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عام آدمی پر عالم کو 700 گنا فضیلت ہے. کتنے گنا جی؟ 700 گنا فضیلت ہے. کیا میری خواہش نہیں ہے کہ یہ فضیلت ہمارے گھر میں بھی ہے؟ بولیے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. انہ لا الہ الا ہو والملائکہ، اور اللہ کے فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں ہم بھی دیکھیں ہم کس سے بات کو لے رہے ہیں. ہم جس سے بات کو لے رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دور دراز کا سفر کیا اور پتہ چلا کہ ایک آدمی کے پاس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اپنے خادم بھی ساتھ ہے، کبھی پیدل چلتے ہیں، کبھی سواری بھی، کبھی پیدل کبھی سواری بھی، کبھی غلام اور کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ خادم، یا کبھی یہ. تھکے ہارے جب پہنچے وہاں پہ تو کسی سے پوچھا کہ فلاں شخص کا گھر کہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا وہ سامنے چلے جائیے، وہاں پہ ان کا گھر ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہ پہنچے تو دیکھا انہوں نے اپنا دامن اوپر کیا ہے اور بکری کو بلا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں جی؟ بکری کو بلا رہے ہیں. اپنے خادم سے کہا چلو واپس. کہا حضرت اتنا لمبا چوڑا سفر اور اتنی مشقت، پیدل چلنے کی، پاؤں میں ور مارنے کی، پاؤں میں چھالے پڑنے کی مشقت، آپ کہہ رہے واپس چلو بغیر کچھ نہیں. کہا یہ اپنی خالی جھولی سے اپنی بکری کو دھوکہ دے رہے ہیں.
کہ اپنی خالی جولی سے اپنی بکری کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کہیں حضور کے فرمان میں مجھے بھی دھوکہ دے دے. یہ تھی احتیاط. یہ کیا تھی؟ احتیاط. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کسی نے خواب میں دیکھا حضرت آپ نے تو بڑی حدیث لکھی ہیں, آپ نے تو بڑی حدیث کی خدمت کی ہے, اللہ کے محفوظ کے فرامین محفوظ کیے ہیں, ایک مجموعہ بنایا ہے آپ نے, آپ کی تو اللہ نے مغفرت کر دی ہوگی. فرمانے لگے اللہ نے مغفرت تو کر دی ہے لیکن سبب میرا علم نہیں بنا, سبب میرا جو ہے وہ لکھنا نہیں بنا. سبب یہ بنا کہ میں ایک دن حدیث لکھنے کے لیے دوات پہ قلم کو لگایا اور قلم اوپر کی ایک مکھی آ کے بیٹھی, سیاہی سے اپنی پیاس کو بجھانے لگی. میں نے اس کو اڑایا نہیں, میں نے کہا پیاس بجھا لے پھر اپنی کتابت شروع کروں. اللہ نے اس مکھی کی پیاس بجھانے پہ معاف کر دی. سبحان اللہ. بات سمجھے؟ یہ معرفت ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی میں جس سے علم لے رہا ہوں, ان کی کیفیت کیا ہے. اور آج گمراہی کا سبب بھی یہی ہے. حدیث پاک میں آیا قرب قیامت ایسے لوگ ہوں گے وقتوں بغیر علم فضلوا, ایسے لوگ ہوں گے جو ایسے فتوے دیں گے جن کی وجہ سے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ. آج ہماری کیفیت یہاں پہ پہنچ چکی ہے. ہم نے ہر رب کو واپس جمع کیا ہے, اہل علم کے در کو چھوڑا ہے, علماء کے پاس جانا, ان سے مسائل پوچھنا, ان سے حال احوال پوچھنا, آج ہم نے یہ ترک کر دیا ہے. ہمارے دادا ابو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہمارے والد صاحب کہتے ہیں, وہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹا جب گھر بناؤ, عالم انجینئر نہیں ہے لیکن گھر بنانے کے لیے عالم کو ساتھ لاؤ اور ان سے آ کے مشورہ کر لو. اللہ نے اپنی خیر اس کے سینے میں رکھی ہے, اس کے سینے سے خیر کی بات نکلے گی, شر کی بات نہیں نکلے گی. آج امت اور علماء کے درمیان ایک فرق پیدا کیا گیا. آج علماء کو مسجدوں تک محفوظ کیا گیا کہ آپ کا کام ممبر سنبھالیں, تبلیغ کی بات کریں, دین کی اشاعت کی بات کریں, لیکن اس سے آگے کی بات نہیں کریں. ہم عموماً اپنی مجالس میں بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فلاں عالم جو نہیں ہے وہ علماء سو میں سے. ہمارا فیصلہ دیکھیں, علماء سو کا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ. سارے بولو, کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ اللہ. یہ فیصلہ صرف اللہ کے پاس ہے. بندہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ کسی کے بارے میں فیصلہ کرے یہ علماء حق ہیں اور یہ علماء سو ہیں. ہماری زبانیں ایسی چلتی ہیں جیسے جو ہے وہ کینچی چلتی ہے درزی کی کپڑے کے اوپر, ایسے چلتی ہیں علماء کے اوپر. ہم نے دیا کیا علماء کو؟